तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम होशे की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के छोटे अंबिया में से एक की किताब है। हम इसके 7वें बाब पर हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 4 ता 7 अब्वाब में बनी इसराइल से मुलाकात की गई ताकि उनको उस अदालत के लिए तैयार करें जो हम आने वाले अब्वाब में देखते हैं। और नाजरीन, आज हम बनी इसराइल को मुलामत करने वाले अब्वाब के हिस्से को मुकम्मल करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। आपका शुक्रिया। हम 7वें बाब का मुताला कर रहे हैं। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था तो इफ्राइम की बदकारी और सरमाया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लुट रहा है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। अब उनके अमाल ने जो मुझ पर आया है उनको घेर लिया है। लिखा है, जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था। मैं इसके मुतालिक जानना चाहता हूँ, जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था। जैसे ही कोई डॉक्टर के पास जाए ताकि वो अपना इलाज करवाए, और जब डॉक्टर उसे चेक करे तो वो उसे एक बड़ी मर्ज की तशखीस कर दे। जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था तो इफ्राइम की बदकारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई। खुदावंद उनको शिफा बख्शने को था, पर लोगों में गुनाह इस कदर बढ़ गया था। जैसे रोमियो 2 बाब में लिखा है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है। उन्होंने सोचा कि खुदा को फिक्र नहीं कि वो गुनाह करते हैं, और उनका ख्याल था कि खुदा की मेहरबानी से उनकी तौबा कबूल होगी। भाई यूसुफ, उसने लोगों की उस सोच का जिक्र किया क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लुट रहा है। दगा करते हैं से क्या मुराद है? ये वाज़ेह है कि उनके ज़ाहिर और बातन में फ़र्क था, और उनके अंदर चोर घुस आए हैं। ये आम है। और क्या ईमानदारों के अंदर चोर घुस सकते हैं? क्या ईमानदार दुआ करते हैं? अगर हम पिछले बाब को देखते हैं तो 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, जिस तरह से राहजनों के गौल किसी आदमी की घात में बैठते हैं, उसी तरह काहिनों के गिरोह सिकम की राह में कत्ल करते हैं। हाँ, उन्होंने बदकारी की है और यहाँ लौटने वाले काहिन हैं। पर यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि यही नहीं, बल्कि उन्होंने इससे भी बढ़कर किया। वो सिकम की राह पर कत्ल करते हैं। और 6 बाब में सिकम और जल्लाद ये 2 पनाह के शहर थे। जिससे भी गलती से कत्ल होता वो इन शहरों में पनाह के लिए जाता था। वो भागकर वहां जाता था, और शहरों के बुजुर्गों को जब इस बात का यकीन हो जाता कि इससे गलती से कत्ल हुआ है तो वो उसको कुछ भी ना कहते, और यूं वो शहर पनाह में जिंदा रहता। लेकिन यहाँ काहिनों ने कत्ल किया, और उन्होंने सिकम की राह पर कत्ल किया, और बाहर लूट मार है। मतलब बात का ये है कि बाहर और अंदर भी हालात ठीक नहीं हैं, और अंदर चोर घुस आए। ये रूहानी पस्ती की हालत है,
اور افسوس کہ یہ خدا کے لوگ تھے جن کو شریعت بخشی گئی اور یہ قوموں سے مختلف تھے اور ان کے پاس خدا کا علم تھا، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ لکھا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے، اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر آیا ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر آیا ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے اور وہ یہ بات نظر انداز کر دیتا ہے کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ در حقیقت خدا ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور لکھا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ زبور 4:4 میں لکھا ہے کہ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، یعنی جب آپ رات کو بستر پر لیٹیں تو دن میں کیے ہوئے اپنے تمام اعمال پر نظر کریں، خود کو اور جانچیں۔ خود کو جانچیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا، اور شریر لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھتا، پر خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ بھائی یوسف، ہو سکتا ہے جو ابھی ہمیں دکھتا ہے، کہیں کہ قدیم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ خدا دیکھتا ہے، میری خطائیں خدا کے سامنے ظاہر ہوئیں، خدا کو وہ سب یاد ہے، مجھے ان کا پتہ ہے، میری بری حالت خدا کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے خدا سے کون بچائے گا؟ میں کس طرح اس سے چھپ سکتا ہوں؟ پر میں بائبل مقدس سے بتاتا ہوں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے ان پر رحمت ہوگی۔ اور عیسائی 55 میں لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خدا کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ اس کی بنیاد مسیح کا کلوری پر دیا ہوا فدیہ ہے۔ اس نے سب کے گناہوں کا بوجھ اٹھایا جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پس جو بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مسیح پر ایمان لاتا اور اس میں پناہ لیتا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جان لیتا ہے کہ مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے صلیب پر میرے لیے اپنی جان دی۔ لکھا ہے کہ وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تیسری آیت ہے، وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروغ گوئی سے خوش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بدکار ہیں، وہ اس تنور کی مانند ہے جس کو نان بائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ ان الفاظ پر آپ اپنی رائے دیں، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی۔ ان کا بادشاہ اور اس کے سب عمرہ ہی شریر تھے، اور اسی لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور جس طرح ہیرودیس نے ایک ضیافت کی اور ہیرودیاس کی بیٹی نے اس میں رقص کیا، اور مرکز کے 6 باب میں یہ واقعہ واضح طور پر بیان ہے، اور اس نے مہمانوں کو خوش کیا کیونکہ وہ بھی ہیرودیس کی طرح شریر تھے۔ وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو درگوئی سے خوش کیا کرتے تھے۔ بت پرستی کی تاثیر ان میں رہی، وہ سب کے سب بدکار ہیں، اور وہ اس تندور کی مانند ہیں جسے نان بائی گرم کرتا ہے، اور ان کی شرارت کے سبب ان کے ساتھ ایسا ہوا، کیونکہ وہ سب کے سب بدکار ہیں، اور وہ اس تندور کی مانند ہیں جسے نان بائی گرم کرتا ہے۔ وہ آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے، اور خداوند نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور تاریخ سے ان کے درمیان میں کہوں گا کہ بت پرستی کی جڑ ہمیشہ سے ہی موجود تھی، لیکن خدا نے خمیر کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ افسوس کی تاریخ ہی سے بنی اسرائیل میں بت پرستی کی طرف مائل ہونے کی خصوصیات موجود تھیں۔ انہوں نے مصر میں بتوں کی پوجا کی۔ وہ جیسے ہی ملک مصر سے نکلے تو موسیٰ نے انہیں 40 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہارون کو کہا کہ ان کے لیے ایک بت بنائے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے اپنے لیے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کے گرد عبادت کی۔ اور اموس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبح اور نذرانے کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ اور قیون کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے تھے اٹھائے پھرتے تھے۔ سو ملک مصر میں اور اس کے بعد بیابان میں انہوں نے بت پرستی کی۔ خدا نے تحمل سے کام لیا کہ وہ توبہ کریں۔ پھر یہودا سے افرائیم اور سامریہ کی سلطنت الگ ہوئی۔ انہوں نے 2 بچھڑے بنائے، اور انہوں نے
کہا کہ خدا اور ہیکل کی ضرورت نہیں، اپنے لیے ایک بت ڈھالا اور اس کی عبادت کی۔ انہوں نے عبادت کے لیے بت بنایا اور اس کی عبادت کی۔ بھائی یوسف 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے، ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں، ان کا قہر رات بھر سلگتا رہتا ہے، وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا رہتا ہے۔ بھائی یوسف ان آیات پر اپنی رائے دیجیے۔ خدا کو جلال ملے۔ یوحنا کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ اور یہاں ہم نے شرارت اور بدی کی حد کو دیکھا۔ ہمارے بادشاہ اور عمرہ۔ بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی سے میں سے بیمار ہوئے، انہوں نے اتنی میں پی کہ بیمار ہو گئے۔ گرمی سے بھی بیمار ہوئے، ان کے ذہن پر بھی مہ کا اثر ہوا اور وہ بیمار ہو گئے۔ دانیل کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ بیلشزر بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے گھر کے مقدس برتنوں میں مے پی اور مے کا اثر اس کے ذہن پر ہوا۔ وہ بت پرست تھا، وہ خدا کو نہیں جانتا تھا، پر خدا کے لوگوں کا بادشاہ ایسا ہونا ٹھیک نہیں۔ ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلیف ہوا۔ افسوس کی بات ہے۔ اور ہم حزقیل کے 34ویں باب میں برے صحیح۔ چرواہوں کا پڑھتے ہیں، وہ خود تو کھاتے ہیں پر اپنی بھیڑوں کو چراتے نہیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ خدا کے لوگوں کا خیال رکھیں؟ کیا ان کو خدا کے سامنے حساب دینا ہے؟ وہ اس بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ وہ گھات میں بیٹھے، ان کے دل تندور کی مانند ہے اور ان کا قہر دن رات سلگتا رہتا ہے۔ وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتے ہیں۔ افسوس یہاں لکھا ہے کہ عمرہ مے نوشی کے بعد بادشاہ کے ساتھ ساری رات جاگے۔ انہوں نے اس کو صبح قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کی تفصیلات ہمیں دوسرے سلاطین کے 5ویں باب میں واضح طور پر ملتی ہیں۔ ہر کسی نے بادشاہ کے خلاف منصوبہ بنایا کہ اس کو قتل کر کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جائیں۔ صحیح۔ اس نے بڑی ضیافت کی کہ وہ سب اس کے ساتھ صبح تک مے نوشی کریں۔ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کا ارادہ کیا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اس قوم کا یہ حال ہے۔ بس یہ ہمیں اس قوم کی ناپاکی اور ان کی نجاست کا بیان کرتی ہے۔ وہ لوگ ایسے ہی تھے، خاص کر ان میں بادشاہ اور عمرہ، وہ سب شریر تھے، بادشاہ سے لے کر عمرہ اور اس کے بعد عام لوگ۔ عیسائی نبی نے فرمایا کہ تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، سو بادشاہ یعنی سر اور عمرہ صحیح۔ یعنی سب کے سب بیمار اور سست ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، کچھ دنوں پہلے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے تصدیق کی کہ ان کے لیے خدا کا مقصد بھلائی اور خوشی کا ہے۔ خدا نے انسان کو دکھ کے لیے بلکہ اپنے جلال کے لیے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو بنایا کہ خوش رہے۔ انسان کی خوشی کا براہ راست تعلق زندہ خدا کے ساتھ تعلق سے ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان گناہ کے سبب سے باغ عدن سے نکالا گیا۔ اس نے خدا سے آزادی چاہی۔ انسان نے خدا تک پہنچنے کے کئی طریقے اختیار کیے۔ اس کا خیال ہے کہ مذہب کی تمام باتوں کو پورا کر کے خوشی حاصل کرنا ہی ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ بائبل مقدس نے ہمیں کئی طرح سے حیران کیا۔ اس نے ہماری آزمائشوں کو رد کیا۔ ہوسیہ 6:6 میں ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، افرایم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا۔ افرایم ایک چپاتی ہے، الٹائی نہ گئی۔ اس آیت کو بیان کیجیے۔ افرایم یعنی بنی اسرائیل دوسرے لوگوں سے مل جل گئے۔ بھائی یوسف، ایک چپاتی جو الٹائی نہ گئی، اس تشبیہ کے کیا معنی ہیں؟ مجھے یہاں پر بلام کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے ان لوگوں کے لیے کہا، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ وہ اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں سے نہیں ملے جلے گی۔
تاکہ ان کی برائی سے اثر انداز نہ ہو جائے، اور ایک خراب سیب ساری ٹوکری کو خراب کر دیتا ہے، سارے پھل کو خراب کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ 99 اچھے سیب ایک سیب کو خراب نہیں کر سکتے، اور اسی لیے افرایم کا اوروں کے ساتھ مل جل جانا بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اور دونوں پرانا اور میں کہوں گا کہ نیا عہد نامہ بھی ہمیں تمام طرح کی برائی سے ہمیشہ دور رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اور پھر کرنتھیوں کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، ان کی تعلیم، اخلاق اور ان کے رویے میں شریروں کے اخلاق شامل ہوئے، مطلب بری صحبتیں اچھوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اور اس سے ان پر منفی اثر ہوا۔ اور لکھا ہے کہ افرایم ایک چپاتی ہے جو الٹی نہ گئی، وہ اسی جگہ پڑی رہی۔ اور میں کہوں گا کہ جو چپاتی پتھر پر پکائی جاتی ہے وہ بہت مزیدار ہوتی ہے، گرم پتھر پر وہ پکنے سے بہت مزیدار بنتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، دراصل افرایم وہ چپاتی ہے جسے پلٹا نہ گیا، یہ وہ چپاتی ہے جسے پلٹنا بھول گئے، وہ ایک طرف اور سے یہ جل گئی۔ چپاتی ایک طرف سے جل گئی جبکہ دوسری طرف کچی رہی۔ یہ اس کی حالت کی عکاسی ہے۔ میں مثال دوں گا کہ اگر کوئی شخص تعلیم تھامے رہے اور اعمال اس کے اوروں کی طرح ہوں تو یہ ہم اس کو دوگلا کیا پن ہے کہیں گے؟ بھائی یوسف، دوگلا پن۔ ہمیشہ سے یہی ہوا ہے اور آج جی تک ہاں، ایسا میں ہی کہوں ہے۔ گا کہ آج یہ بھی دوگلا ایسا پن ہی ہے۔ ایک طرف وہ سخت ہے جبکہ دوسری طرف وہ مکمل ڈھیلا ہے، اور یہ چیزیں مکمل طور پر خراب ہوئیں۔ صحیح۔ یہ دینداری نہیں، ان میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ اخلاقی طور پر برباد ہوں۔ دراصل یہ چپاتی پلٹی نہیں گئی، اور یہ ان کے دوگلے پن کی تصویر ہے، اور وہ ایک طرف سے بالکل جل گئے ہیں اور دوسری طرف سے کچے ہیں۔ اور کوئی ایسی چپاتی کو کیسے کھا سکتا ہے؟ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ سنگین مسئلہ ہے کیونکہ وہ دوسرے لوگوں سے مل جل گئے تھے۔ پھر لکھا ہے افرایم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا۔ افرایم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی، اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں، اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے۔ اس کی قوت جاتی رہی، اس کے بال سفید ہوئے اور اس کو کچھ خبر نہیں۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کا مال اور ان کی قوت جاتی رہی، اور اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور ان کی توانائی ختم ہوئی، ان کے بال سفید ہوئے اور ان کو معلوم نہیں۔ در حقیقت یہ دو افسوسناک چیزیں ہیں۔ افسوس کہ ایمانداروں کی قوت اور توانائی ختم ہوئی، اور افسوس کہ ان کو یہ معلوم نہیں۔ اور ہمیں قضات اور مکاشفہ کی ایک بات یاد آئی۔ قضات کی کتاب میں ایک سورما کا ذکر ہے، اور اس سورما کا نام سمسون ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کی کہانی کو کوئی بھی آنسو بہائے بغیر سن نہیں سکتا، کیونکہ اس کی کہانی بہت غمناک ہے، اور اس سے بہت سی امیدیں تھیں، لیکن افسوس کہ وہ دوسرے لوگوں سے مل جل گیا اور اس نے خود کو نہیں جانچا۔ اس کے نتیجے میں اجنبی اس کی توانائی کو کھا گئے، اس کے بال سفید ہوئے پر اس کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دلائلہ نے اس کے بال کاٹے اور خدا اس سے جدا ہوا اور اس کی قوت ختم ہوئی، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ لیکن سمسون کو یہ خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ فلسطی اس کو لے گئے اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔ سمسون نے اپنی آنکھوں سے دلائلہ کو نہ پرکھا، سو اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اور صحیح۔ قضات کی کتاب میں اس کا بیان ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور میں کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ بھائی یوسف، 10ویں آیت بہت ہی ہولناک ہے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے۔ اس فخر اور ذلت کے باوجود بھی وہ خداوند کی طرف رجوع نہ لائے۔ کیوں؟ یسائی کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے۔ خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، پر وہ تب بھی نہ لوٹے، اور اسی لیے لکھا ہے کہ
और फख्रे इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है, तो भी वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू नहीं लाए और बावजूद इस सब के उसके तालिब नहीं हुए। दरअसल उनको मालूम नहीं था कि खुदावंद के पास किस तरह लौट आएं। वो नहीं जानते थे कैसे लौट आएं। उसने इफ्राइम को चपाती कहा जो उल्टाई ना गई। कलाम फरमाता है कि वो बूढ़े हो गए पर उनको मालूम ना था, और फख्रे इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है। 11वीं आयत है, इफ्राइम बेवकूफ़ व बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दहाई देते और असूर को जाते हैं। जब वो जाएंगे तो मैं उन पर अपना जाल फैला दूंगा, उनको हवा के परिंदों की मानंद नीचे उतारूंगा, और जैसा उनकी जमात सुन चुकी है उनकी तादीब करूंगा। ये बहुत ही सख्त अल्फाज हैं। इफ्राइम यानी इसराइल के लिए इन अल्फाज पर आपकी क्या राय है? वैसे तो ईमानदार को फाख्ता से तशबीह देते हैं, और मैं कहूँगा कि लिखा है कबूतर की मानंद आज़ाद बनो। और गज़लुल गज़लात में दुल्हा अपनी दुल्हन की तारीफ में कहता है कि तेरी आंखें 2 कबूतर हैं, और ये उसकी मासूमियत को बयान करता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि इफ्राइम को फाख्ता कहा गया है। वो बेवकूफ़ और बेदानिश है, जबकि बाकी परिंदों की निस्बत फाख्ता मोहब्बत के लिए जानी जाती है। इसलिए मोहब्बत की किताब गज़लुल गज़लात में सुलेमान ने कबूतर की तशबीह इस्तेमाल की। अगर वो फाख्ता है, बेवकूफ़ और बेदानिश हो तो अपने साथी और अपने घोंसले को छोड़ देती है, वो कहीं उड़ जाती है, और अफसोस के इफ्राइम भी खुदा से बहुत दूर है। इफ्राइम बेवकूफ़ और बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दुहाई देते और असूर को जाते हैं, मशरिक से मगरिब की जानिब। लेकिन मैं कहूँगा तो भी उन्होंने खुदावंद को ना जाना, और लिखा है कि जैसा उनकी जमात सुन चुकी है कि उनकी तादीब करूँगा, जैसा उन्होंने अपनी इबादत गाह में सीखा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर तौरेत को सुनते थे, और खुदा सच में इसके मुताबिक ही उनकी तरबियत करेगा। जो वो जानते हैं खुदा के अहकाम उनके लिए नए नहीं थे, ये उसकी हुक्म अदूली का नतीजा है। अब वक्त है कि मेहमानों से एक और सवाल लें। 16वीं आयत है, वो रजू होते हैं पर हक ताला की तरफ नहीं। वो दगा देने वाली कमान की मानिंद हैं। उनके उमरा अपनी ज़ुबान की गुस्ताखी के सबब से तहते होंगे। इससे मुल्क मिस्र में उनकी हंसी होगी। हक ताला के मानी बताएं। जी भाई यूसुफ, 16वीं आयत की वजाहत कीजिए। वो रजू होते हैं पर हक ताला की तरफ नहीं। और नबी ने उनके रजू लाने के बारे में बहुत बातें की, और 5वें बाब के आखिर में लिखा है कि वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालिब होंगे। और इसके बाद 6ठे बाब में लिखा है आओ हम खुदाम की तरफ रजू करें। बल्कि खुदाम की तरफ रजू करना हक है, पर उन्हें चाहिए कि वो हक ताला के पास लौट आएं। लेकिन वो हक ताला के पास लौट कर नहीं आए। रजू लाना यानी अपना रिश्ता तब्दील करना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें खुदाम की तरफ रजू करना अहम है, ताकि आप जहां कहीं हैं हक ताला के पास लौट आएं। खुदाम के पास लौट आएं तो आपके गुनाह मिट जाएंगे। और बेशक उन्होंने अपने अंदर तब्दीली की और हम इसको नया करना कह सकते हैं, लेकिन वो वैसे ही रहे। वो हक ताला के पास लौट कर नहीं आए, और मैं कहूँगा कि वो हारी हालत में कायम रहे, वैसे के वैसे। और यहूदा इस्करियोती के लिए कहते हैं कि शैतान उसके अंदर समा गया। ऐसा इसलिए हुआ कि मसीह उसकी ज़िंदगी में दाखिल ना हो सका, और अगर यहूदा के दिल में मसीह होता तो शैतान उसमें ना समाता। शैतान उसके दिल में कभी नहीं आ सकता था, ना समा सकता, उसके लिए कोई जगह ना होती। लेकिन अगर कोई किसी को घर से निकाले तो वो घर खाली हो जाता है, और फिर शैतान उसमें बसता है, और वो खुदा ताला के पास वापस नहीं आता और बारहा गिरता है। खुदावंद के पास लौटना जरूरी है, और इसीलिए खुदावंद कहता है कि लौटा, और नबी ने कहा, और बाइबल में लिखा है कि आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें। और खुदा का शुक्र है कि इस किताब में लिखा है कि आए इसराइल, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तू अपनी बदकारी के सबब से गिराया गया है। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। ये लौट आने का बुलावा है। मेरी दुआ है कि तमाम नाजरीन इसको सुने और लौट आएं, इससे पहले के फजल का ये दरवाज़ा बंद हो जाए। ये जल्द बंद होने को है। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
8वीं आयत में इसराइल की सल्तनत यानी इफ्राइम का तस्करा हुआ। इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। ये तशबीह इस कौम के बारे में क्या बताती है? खुदावंद ने तंबीह की कि दूसरी कौमों से मिलजुल ना जाने, क्योंकि उससे वो शरारत में गिर पड़ते। तो भी वो इफ्राइम उनसे मिला। दूसरा, वो चपाती है जो उल्टाई ना गई, पत्थरों पर तैयार होने वाली लजीज चपाती, लेकिन उल्टाई ना गई तो एक तरफ से जल गई और एक तरफ से कच्ची रही। ये उनके दोगलेपन को जाहिर करती है कि वो किसी चीज़ में तो बहुत असूल पसंद हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बिल्कुल लापरवाह। सही जी भाई सही। यूसुफ, ठीक है। फिर 9वीं आयत में इफ्राइम यानी बनी इसराइल का जिक्र हुआ। लिखा है, पर बाल सफ़ेद होने लगे पर वो बेखबर है। इसके क्या माने हैं? हमने सीखा कि उनके बाल सफ़ेद हुए, यानी वो बूढ़े हुए, उनकी कुव्वत कम हुई और वो कमज़ोर हुए। जी, और वो नहीं जानते थे। जी सही। भाई यूसुफ, जी सल्तनत पुरानी और बिल्कुल। कमज़ोर हुई। सही। फिर 11वीं आयत में इफ्राइम की बात हुई। ये इसराइल की शुमाली सल्तनत है। वो बेवकूफ़ फाख्ता की तरह असूर की तरफ गया। बेवकूफ़ और बेदानिश फाख्ता से क्या मुराद है? जिस फाख्ता में अक्ल व दानिश ना हो। फाख्ता सादगी और मोहब्बत के लिए जानी जाती है, पर वो खुदा से और खुदा की मोहब्बत से फिर गए। ठीक है जी भाई यूसुफ, सही। सही। आप जी। सबका शुक्रिया भाई खुदा यूसुफ, आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल कमज़ोर हुए, यहाँ तक कि उनके बाल सफ़ेद हुए, पर वो बूढ़े होकर भी बेखबर रहे। वो कमज़ोर हुए, उनकी बदी के सबब से असीर हुए। एक चपाती जो उल्टाई ना गई, जिसका कोई जायका नहीं, इसलिए ये लोग दुख उठाते और दुख उठाएंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए सबक है, और ये हम सब के लिए एक तंबीह है, क्योंकि हम खुदा के पास सिर्फ पाकीज़गी के सबब ही जा सकते हैं। लिहाजा लोगों की तारीख को पढ़ें। हम इस सबसे यही तंबीह पाते हैं। लिखा है, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। अजीज़ों, जब उन लोगों ने वापस लौटने का सोचा तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो हक ताला के पास नहीं आए, वो रजू लाए, पर खुदावंद की तरफ नहीं। अजीज नाजरीन, खबरदार रहें, यीशु के सिवा किसी और की तरफ रजू ना करें। यीशु मसीह के अलावा किसी और की पैरवी ना करें। शायद आप अपने गुनाहों से दूर होकर किसी और जमात में शामिल होना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह के मुतलाशी नहीं हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां मसीहत नहीं, कलीसिया नहीं, तो उस मुल्क में भी आप यीशु मसीह के बनकर रहें। वही आपको आसमान पर ले जा सकता है। आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। आप यीशु मसीह के हो जाते हैं। खुदा के पास लौट आएं। मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आप खुदा के ख़ानदान में यकीनन शामिल होंगे। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर। मुझे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।